السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی استانی سنبل گل، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم پاکستانی بچے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے۔ پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ نظم کیا ہوتی ہے۔ نظم وہ شاعری ہوتی ہے جس میں مکمل خیال یا موضوع شروع سے آخر تک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یا آسان الفاظ میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو یہ نظم ہے نا ہماری، یہ تو بہت ہی پیاری ہے، اور یہ خاص کر آپ لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یعنی ہم پاکستانی بچے ہیں۔ کون پاکستانی بچے ہیں؟ آپ سب پاکستانی بچے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے میں ساری نظم پڑھوں گی اور آپ توجہ سے اسے سنیں، پھر میں آپ کو اس پر سمجھاؤں گی۔ تو چلیے آؤ سنتے ہیں۔ ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، دم اس کے نبی کا بھرتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، اس نور کا چرچا گھر گھر ہے۔ بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہیں چمن کے شیدا ہیں۔ یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من بھاتا چاند ستارہ ہے۔ جان بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ جو قوم کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں۔ جو ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کے رکھوالے ہیں۔ ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے۔ بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری نظم، اور یہ لکھی ہے فیض لدھیانی نے۔ یہ اس کے شاعر کا نام ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو اس نظم پر سمجھاتی ہوں۔ تو ہمارا پہلا بند ہے، دیکھیں بچے، ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، دم اس کے نبی کا بھرتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے۔ اچھا بچے، چلے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو تشریح سمجھاتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، مطلب ہم جو ہیں نا، ہم صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے طاقتور ہے۔ ہم اس کے علاوہ اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا بچے؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دم اس کے نبی کا بھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان پہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے نام سے ہمت اور حوصلہ پاتے ہیں، ٹھیک ہے بچے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ ہمارا مذہب ہے اسلام، اسلام ہمارا مذہب ہے جو کہ سب سے پیارا ہے۔ کیوں سب سے پیارا ہے؟ کیونکہ اسلام ہی ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے۔ اسلام ہی ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی سے روکتا ہے۔ اسلام ہی کی وجہ سے ہم قیامت کے دن کامیاب رہیں گے۔ اچھا بچے، پھر کیا ہے؟ قرآن ہمارا رہبر ہے، اس نور کا چرچا گھر گھر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کون سی کتاب بھیجی؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید میں وہ تمام تعلیمات ہیں جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ بچے، اگر ہم قرآن پاک پہ عمل کریں گے، قرآن پاک ہمارے لیے راستہ دکھانے والا ہے۔ رہبر کا کیا مطلب ہے؟ راستہ دکھانے والا۔
تو قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور اگر ہم ان پہ چلیں گے، اس راستے پہ چلیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا قرآن میں حل نہ ہو۔ اور کس کا نور کا چرچا گھر گھر ہے؟ سب بولیں، قرآن مجید کے نور کا چرچا گھر گھر ہے۔ مطلب ہم ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ہر گھر میں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا بچے، اب ہم اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، اس نور کا چرچا گھر گھر ہے، یہاں پر چرچا کہتے ہیں شہرت کو۔ پیارے بچوں، آخر میں پھر میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی سکھاؤں گی۔ اچھا، اب ہیں بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ یعنی ہم بے خوف ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ کیا ہیں؟ پاکستانی بچے ہیں نا، اور آپ بے خوف ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، نہ ڈر ہیں، بہادر ہیں، مطلب آپ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے ہم نہیں ڈرتے، پاک ہیں، مسلمان ہیں، ہم پاک ہیں اور سچے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور ہم پاکستانی بچے ہیں، یعنی ہم پاکستان کے بچے ہیں، پاکستانی بچے ہیں، پاکستان میں رہنے والے بچے ہیں۔ اچھا بچے، اب آگے چلتے ہیں۔ ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہیں چمن کے شیدا ہیں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے نا کہ ہم اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، ہم اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا بچے، یہاں شاعر نے بلبل کو مطلب ہم سب کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ کہ بلبل سے، کہ ہم بلبل ہیں، اور چمن کیا ہے؟ چمن مراد یہاں پاکستان ہے نا، کہ جیسے بلبل جو ہوتا ہے نا اپنے چمن، اپنے باغ میں خوش ہوتا ہے، وہاں اپنے باغ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس طرح ہم سب کس سے پیار کرتے ہیں؟ ہم سب بلبل ہیں، بلبل کی طرح ہیں، ہم سب پاکستان سے، اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا بچے، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من بھاتا چاند ستارہ ہے۔ مطلب یہ جو سبز رنگ کا جھنڈا ہے نا، یہ اصل میں ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، اور اس پہ جو چاند تارہ بنا ہوا ہے نا، یہ ہمارے دل کو بہت پسند آتا ہے۔ من بھاتا کا مطلب ہے نا، مطلب دل کو پسند آنے والا، مطلب یہ جو چاند، ہمیں تو اپنے جھنڈا پیارا ہے، مطلب یہ سبز رنگ کا جھنڈا جو ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے جھنڈے میں 2 رنگ ہے، سبز اور سفید رنگ۔ سبز رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ غیر مذاہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، مطلب جو پاکستان میں عیسائی، سکھ وغیرہ رہتے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا بچے، اور اس پر جو چاند تارہ ہے نا، وہ ہم سب کو بہت پسند ہے، وہ ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے، ترقی کی خواہش ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے وطن کو، اپنے پرچم کو اسی طرح چمکتا لہراتا رکھیں، تو ہی ہمارا وطن کامیاب ہوگا۔ اچھا، جان بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ اچھا بچے، اس میں شاعر کہہ رہا ہے نا کہ ہم جو سب ہیں نا، ہم بہادر اور دلیر لوگوں کی، دلیر بھی بہادر کو کہتے ہیں، بہادر، نڈر اور دلیر لوگوں کی نسل سے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں نا، جو باپ دادا ہوتے ہیں نا، ہمارے آباء و اجداد نے ہمت اور بہادری کی مثالیں قائم کی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اب ہم دوسروں کی غلامی سے نکل چکے ہیں، اب ہم دوسروں سے آزاد ہیں، اور اب ہم اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں اور گزار رہے ہیں، اور ہمیشہ گزارتے رہیں گے، مطلب اب ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ اچھا بچے، پھر کہتے ہیں بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، اسی طرح یعنی ہم نہ ڈر ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، ہم بالکل پاک ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہم کیونکہ ہم پاکستانی بچے ہیں۔ اچھا بچے، اب ہے جو قوم کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہے، لیکن یعنی ہم جو پاکستانی بچے ہیں نا، ہم
ہم سب کیا ہیں؟ ہم ہی قوم کی اصلی دولت ہیں، مطلب اس قوم کی اصلی دولت تو ہم ہیں، کیونکہ ہم ہی بڑے ہو کر تعلیم حاصل کر کے اس قوم کا نام روشن کریں گے۔ ہم ہی پاکستان کی اصلی شوکت ہیں، مطلب پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کو ہم کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اچھا بچے، پھر کیا کہ جو ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کے رکھوالے ہیں، کہ جو پاکستانی بچے ہیں نا، آپ سب ہم سب یہی ظلم کو مٹا دیں گے، مطلب جو بھی ظلم کرنے والا ہوگا اس کو ہم ظلم کرنے نہیں دیں گے، اور جو مظلوم ہے، مظلوم اسے کہتے ہیں نا جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، ہم ان کے رکھوالے ہیں، ہم ان کو مطلب بچائیں گے، ہم ان کی رکھوالی کریں گے۔ رکھوالے کہتے ہیں نا حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور انہیں ظالم سے بچائیں گے، اور ظالم کا تو ظلم ہی ہم مٹا دیں گے۔ ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے۔ اچھا بچے، سنوارنا کہتے ہیں نا درست کرنا، بگڑے کام مطلب وہ کام جو خراب ہو چکے ہوں، بگڑ گئے ہوں، تو ہم جو بھی کام بگڑ چکے ہیں ہم ان کو سنواریں گے، ہم ان کو ٹھیک کریں گے، ہم ان کو درست کریں گے، اور ملت قوم کو کہتے ہیں، اور اپنی ملت کا نام ابھارنا مطلب اونچا کرنا، ہاں، اور ہم اپنے ملت کا نام اونچا کریں گے، یعنی ہم اپنے قوم کا نام اونچا کریں گے، کیونکہ ہم بے خوف ہیں، نہ ڈر رہے ہیں، پاک ہیں، اور ہم سچ بولنے والے ہیں، اور ہم پاکستانی بچے ہیں، کیونکہ ایک پاکستانی بچہ ہی بے خوف ہو سکتا ہے، ایک سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ہماری نظم، اور نظم لکھی ہے فیض لدھیانی صاحب نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ نے یہ نظم مطلب اس کو دہرانا ہے، مطلب اس کو 2-3 بار طرز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا بچے، اب تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی جانتے ہیں۔ اچھا ہے، پہلا ہے مذہب۔ مذہب کہتے ہیں دین کو، کسے؟ دین، رہبر، راستہ دکھانے والا، رکھوالے، چرچا، شہرت، چرچا، شہرت، رکھوالے، حفاظت کرنے والے، رکھوالے، حفاظت کرنے والے، سنوارنا، درست کرنا، شیدا، عاشق، من بھاتا، دل کو پسند آنے والا، من بھاتا، دل کو پسند آنے والا، مظلوم، جس سے ناانصافی کی گئی ہو یا جس پر ظلم کیا گیا ہو، ابھارنا، اونچا کرنا، ابھارنا، اونچا کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ہماری نظم۔ امید کرتی ہوں آپ کو الفاظ معنی بھی سمجھ آئے ہوں گے، اور آپ کو نظم کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو انشاءاللہ اسی نظم میں سے کویشچن دوں گی، آپ نے پھر اس کے جوابات لکھنے ہیں۔ اس نظم کو غور سے، توجہ سے 2-3 بار پڑھنا ہے، اور اسی نظم میں سے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ ڈھونڈیں گے، اور انشاءاللہ کاپی میں لکھیں گے بچے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ انشاءاللہ آن لائن کلاس کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔